مسیح یسوع کے جلالی اور ببرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ اور آج کی جو کہانی ہے 10 احکام اور سونے کا بچڑا۔ اسرائیل سفید بادل کی رہنمائی میں جو ان کو راستہ دکھاتا تھا آگے سفر کرتے گئے، اور وہ اس ملک میں پہنچ گئے جہاں موسیٰ ایک لمبے عرصے تک چرواہے کی حیثیت سے رہا تھا، اور بادل ایک اونچے پہاڑ کوہ سینا پر رک گئے۔ جب وہ پہاڑ کے قریب آئے تو وہ وہاں کچھ دیر رکنے کا فیصلہ کیا۔ خدا نے ان کو بتایا کہ وہ وہاں پر لوگوں سے ملاقات کرے گا، اسی لیے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ سب لوگوں سے کہہ دے کہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف کریں۔ 3 دن کے بعد وہ پاک صاف ہو کر پاک کپڑے پہن کر پہاڑ کے قریب انتظار کرنے لگے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کو تاکید کر کے پہاڑ کے قریب نہ آئیں، ورنہ جان سے مارے جائیں گے۔ جیسے ہی بادل پہاڑ کی چوٹی پر رکا، انہوں نے بادل کی آواز سنی اور سارا پہاڑ ہلنے اور کانپنے لگا، اور لوگوں نے خدا کی آواز کو سنا۔ خدا نے ان سے کہا کہ وہ اس کی تابعداری کریں۔ خدا نے پتھر کی تختیوں پر ان کو حکم 10 احکام لکھ کر دیے۔ ان پر عمل کر کے ان کو اپنی زندگی گزارنی۔ خدا نے ان سے کہا کہ اگر وہ اس کی تابعداری کریں گے تو برکت حاصل کریں گے اور دنیا میں خوشی زندگی گزاریں گے۔ بعد میں دوبارہ بادل گرجا اور سب لوگ اپنے اپنے خیمہ کی طرف بھاگ گئے، کیونکہ وہ بہت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اس مرتبہ موسیٰ کوہ سینا کی چوٹی پر چڑھا جو خدا نے اسے بتائی تھی۔ لوگوں نے موسیٰ کو پہاڑ پر جاتے ہوئے دیکھا اور آخر میں چوٹی پر پہنچ کر بادل میں چھپ گئے۔ اس شام انہوں نے موسیٰ کا انتظار کیا، لیکن وہ نہ آیا۔ اسی طرح دوسرا اور تیسرا دن بھی گزر گئے۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ شاید موسیٰ کبھی بھی واپس نہ آئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، اس کی موت واقع ہو گئی۔ انہوں نے سوچا اگر کوئی ہمارا رہنما نہیں ہوگا تو کون ہم کو ملک کنعان تک لے جائے گا۔ تب ان میں بعض کہنے لگے کہ ہم کسی طرح سے بھی خدا کو دیکھ نہیں سکتے، اسی لیے اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ دوسری قوم کے پاس ان کے دیوتا کا عکس ہوتا ہے جس کے سامنے جھکتے اور دعا کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے۔ آؤ ہم اپنے لیے دیوتا بنائیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرے۔ لہٰذا وہ ہارون کے پاس گئے جو کہ موسیٰ کے بعد ان کا رہنما تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جیسے ہم نے دیکھ سکیں اور وعدے کی ہوئی سرزمین میں جا سکیں۔ ہارون نے ان کی صلاح کو قبول نہ کیا، لیکن ہجوم اس سے ناراض ہوا، لہٰذا اس نے کہا کہ جتنا سونا تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور ہارون نے ان کے لیے سونے کو پگھلا کر ایک بچڑا بنایا، بلکہ ویسا ہی جیسا انہوں نے مصر میں دیکھا تھا۔ اب اسرائیل اس کے آگے جھک سکتے اور دعا کر سکتے تھے۔ لوگ بہت خوش تھے اور وہ خوشی سے بچڑے کے ارد گرد ناچنے لگے۔ شور اس قدر تھا کہ وہ کوہ سینا کی چوٹی پر بھی سنا جا سکتا تھا۔ جب وہ ناچ اور گا رہے تھے تو اچانک موسیٰ پہاڑ کی چوٹی سے واپس آ گیا۔ وہ لوگوں سے سخت ناراض ہوا اور تختیوں جس پر خدا نے حکم لکھ کر اسے دیے تھے اس نے پہاڑ سے گرا کر توڑ دیے۔ اس نے موسیٰ کو اس نے سونے کا بچڑا لیا اور اسے آگ میں جلا کر پیس کر ختم کر دیا۔ پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ خدا ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے دن موسیٰ پھر پہاڑ پر چڑھا۔ اس مرتبہ وہ اداس اور خوفزدہ تھا۔ وہ خدا کے آگے جھکا اور کہنے لگا کہ اے خدا، ان لوگوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور وہ
سزا کے مستحق ہیں، لیکن مہربانی سے انہیں معاف کر دے اور ان کے بدلے مجھے سزا دے دے۔ اگرچہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، لیکن وہ اب بھی اسرائیل کے لوگوں سے پیار کرتا تھا اور انہیں اپنے لوگ بنانا چاہتا تھا۔ خدا ان سے اس قدر پیار کرتا تھا کہ ممکن ہے موسیٰ اتنا نہ کر سکا۔ خدا نے اس سے کہا، لوگوں کو اس جگہ لے جا جو میں نے تجھے بتائی ہے، میرا فرشتہ تمہاری رہنمائی کے لیے آگے آگے چلے گا، لیکن لوگوں کو میں اپنے مطابق کے دن ان کے گناہ کی سزا دوں گا۔ اب اس سٹوری کا جو سیناریو ہے، جو کنکلوژن ہے، وہ یہ ہے، خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو جو 10 احکام دیے تھے، کیا ہم ان پر عمل کرتے ہیں؟ ہمیں خدا کے ساتھ وفاداری سے چلنا چاہیے، بہت سبت کے دن کو پاک ماننا چاہیے، خدا سے محبت کرنی چاہیے۔ آمین۔ آئے ہم دعا مانگیں۔ پیارے آسمانی باپ، ہم سارا عزت اور جلال تیرے ہی نام کو دیتے ہیں۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک اور دن عطا کیا۔ ہم خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا باپ، آج کے سٹوری کے وسیلہ سے ہر ایک کو ان 10 احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میں مانگتی ہوں دعا تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔